بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود تنجینہ کے حوالے سے بہت دنوں سے میرے دل میں ایک خواہش تھی کہ میں اس کے اوپر بات کروں، لیکن مجھے وقت نہیں مل پا رہا تھا۔ تو آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا کی اور میں آپ کے سامنے درود تنجینہ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ درود تنجینہ ایک بہت پیارا عمل ہے اور اس کے ساتھ میری لائف کے بہت سارے واقعات جڑے ہوئے ہیں، اور میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے درود تنجینہ کے کیا کیا کمالات دیکھے ہیں، کہاں کہاں پہ اس سے فائدہ حاصل کیا ہے اور اس نے کون کون سا مجھے فائدہ دیا ہے۔ جب میں آپ کو وہ فائدے بتاؤں گا تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ درود تنجینہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ حالانکہ بہت سارے لوگوں نے درود تنجینہ پہ بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن ہماری جو ویڈیو ہے وہ بالکل ان سے الگ ہوگی، کیونکہ میں نے آپ سے وہ واقعات ذکر کرنے ہیں جو کہ میرے ذاتی ہیں اور جو کہ کہتے ہیں کہ میرے مجرب ہیں، آزمودہ ہیں اور میرے اپنے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہوا درود تنجینہ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے جب میں نے سوچا تو ہمارا ایک ذاتی معاملہ تھا، ایک رنجش تھی، تو میں نے ایک سید ہیں سید محمد ظفر اقبال شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اب وصال فرما چکے ہیں، اس وقت وہ حیات تھے۔ میں نے ان سے فون کیا، میں نے کہا حضور، ان کو میں نے یہ مسئلہ پہلے ڈسکس کیا تھا، میں نے کہا کہ حضور آپ اس بارے میں کوئی دعا کریں کہ وہ تو بہت سختی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ ان کا دل نرم ہو جائے گا۔ ویسے تو میں اس وقت درود پاک نہ پڑھ سکا اتنا، لیکن میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں درود تنجینہ کو پڑھوں اور 1000 مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھوں تاکہ اس کی کامل تاثیر حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد پھر چلتے رہے، لیکن یہ کام ہم سے نہ ہو سکا۔ میرا ایک مکان ہے اور اس کی حالت بہت خستہ ہو گئی، میں نے اس کو کرائے پہ دیا ہوا تھا، اور وہ ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے اور انہوں نے ہم پہ ظلم عظیم کیا، مکان کو تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ اس کو دیکھنے کے قابل بھی نہ چھوڑا اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ دی، صرف رینٹ دیتے رہے۔ وہ چونکہ گھر آ کے دے جاتے تھے اور ہم ان کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہماری زوجہ محترمہ کا پردہ ہے، لہٰذا کوئی بندہ وہاں پہ ان نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ان پہ اعتماد کیا اور انہوں نے نہ اس کی ریپیئرنگ نہ، یعنی جب میں نے اس مکان کو دیکھا تمام دیواریں اس کی پھٹ چکی تھیں، دروازے اس کے ٹیڑھے ہو چکے تھے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس مکان کی بچی ہو یا جو صحیح سلامت ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا مکان خالی کرنا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ، یہ تو لوگ آتے ہیں، ہزاروں جاتے ہیں۔ بہرحال جب وہ جا رہے تھے تو ہم آگے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی ہمارا مکان دیکھیں، کسی سے ہم کہہ رہے تھے، کسی اور سے کہہ رہے تھے، لوگ آتے لیکن مکان دیکھتے اور چلے جاتے، کوئی کرایہ دار مل ہی نہیں رہا تھا اور کوئی اس پہ بات ہی نہیں کر رہا تھا، کوئی رہنے پہ راضی نہیں تھا، اس کی حالت یہ ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے رہائش بھی رکھی ہوئی تھی اور وہ کسی کو ان بھی نہیں ہونے دیتے تھے، یعنی اگر آپ نے مکان دکھانا ہے کسی کو تو آپ پہلے ان کو کال کریں، وہ اگر ہیں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر نہ آپ جائیں، آپ کو انٹری کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم ان کا چونکہ احترام کرتے تھے تو ہم نے ان کا احترام کیا۔ بہرحال یہ بڑی میرے لیے پریشانی بن گئی۔ آپ کو پتہ ہے مکان خالی ہو جائے تو اس کے ساتھ ہمیں بجلی کا کرایہ بھی دینا پڑتا ہے، گیس کا بل بھی دینا پڑتا ہے، مکان کا دیگر مسائل ہوتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے۔ ہم چونکہ الگ جگہ پہ رہ رہے ہیں، اب اس کا وہاں پہ خطرہ یہ بھی تھا کہ ہم رات مکان خالی ہو، وہاں سے چیزیں کوئی نکال کے لے جائے، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو مکان ہے وہ جب یہ خالی کریں تو رینٹ پہ چڑھ جائے۔ بہرحال بڑی پریشانی، کوئی یعنی تدبیر کام نہیں کر رہی تھی، تو ہم نے درود تنجینہ، ہم نے مسجد میں نے بچوں سے کہا اور ہم نے 1000 مرتبہ درود تنجینہ پڑھایا۔ اتوار والے دن ہم نے درود تنجینہ پڑھا ہے اور سوموار والے دن ہمارا مکان کرائے پہ چڑھ گیا، اور وہ ابھی بیٹھے تھے، انہوں نے مکان خالی نہیں کیا تھا اور ہمارا مکان چڑھ بھی گیا اور بات بھی ہو گئی، اور پہلے سے زیادہ ہمیں جو ہے رینٹ بھی ہمارا فکس ہو گیا۔ پھر میں نے درود تنجینہ کو پڑھنا شروع کیا اور ہم اس کو پڑھتے رہے۔ میں نے کہا کہ ہم اس کو کم از کم ایک اتوار کو، یعنی ہر اتوار کو 1000 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو ہم پڑھتے رہے، ہم نے اس کو اپنے عمل میں رکھا، اور اس کے ساتھ مجھے بہت سارے مشاہدات ہوئے، روحانی طور پہ اس کے موکلات حاضر ہوئے، اس کے اعوان حاضر ہوئے،
بڑے بڑے اولیاء کرام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ایک بزرگ مجھے انڈیا کی طرف سے نظر آئے ہیں، لیکن میں ان کو پہچان نہیں سکا۔ ان کا جو چہرہ مبارک تھا، عمر ان کی جو مجھے نظر آئی ہے وہ جوانی کی نظر آئی، اور سیاہ ان کی داڑھی تھی، سر کے اوپر ٹوپی تھی اور چھوٹی چھوٹی ان کی داڑھی تھی، اور مجھے اس طرف سے آئے ہیں، لیکن پھر نہیں مجھے پتا، نہ نام کا پتہ چلا ہے نہ میں نے انہوں نے بتایا ہے۔ بہرحال کافی سارے مشاہدات بھی ہوئے۔ بہرحال ہم نے یہ دیکھا درود تنجینہ کے ورد کے دوران کہ درود تنجینہ سے جو تیسری آنکھ ہے وہ بھی اوپن ہو گئی۔ حالانکہ ہم اس بارے میں پہلے بہت سارے مشاہدات رکھتے ہیں، لیکن الحمدللہ درود تنجینہ سے میں نے اپنے مشاہدے میں دیکھا، مراقبے میں دیکھا کہ جو تیسری آنکھ ہے وہ کھلی ہے اور اس سے چیزیں نظر آ رہی ہیں، یعنی درود تنجینہ نے میری جو تیسری آنکھ ہے اس کو بھی بیدار کر دیا۔ اب اس کے بعد ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس درود کے ساتھ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خاص محفل ہوتی ہے جس میں اولیاء کرام کی ارواح موجود ہوتے ہیں، اس میں حاضری ہمیں مل جائے، لیکن ہم ابھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکے، لیکن انشاءاللہ اگر ہم نے اس کو پڑھا تو یہ درود ہمیں وہاں تک بھی ضرور پہنچائے گا۔ اب اس کے بعد ایک ہمارے یہاں رہنے والے ایک شخص ہے، حاجی صاحب ان کا نام ہے، اور ان کا نام نہیں ذکر کر رہا، ویسے حاجی صاحب کافی حج کیے ہیں، سعودی عربیہ میں رہے ہیں، تو وہ بیمار ہو گئے۔ ان کے اوپر خاندانی وراثتی جادو ہے، اور اس کی ماں بھی اسی جادو کے ساتھ مر گئی، اس کی ایک بہن بھی اسی جادو کے ساتھ تڑپ تڑپ کے مر گئی، اور جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ تڑپ رہی تھی، اور مجھے انہوں نے آخری وقت میں بلایا تو میں نے جا کے دم کیا، دعا حزب البحر شریف ایسے میں نے پڑھی، انہیں افاقہ ہوا لیکن وہ بچ نہ سکی، چند دنوں کے بعد وہ انتقال کر گئی۔ انہوں نے مجھے کہا قاری صاحب آپ ہمارے گھر میں نظر مارے ہیں، تو میں نے وہاں چیزیں دیکھی، مجھے نظر آئی، میں نے کہا کہ یہ تو معاملہ بڑا زیادہ ہے، لہذا اگر آپ ہم سے کروانا ہی نہیں چاہیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی نظر میں تو ہم بہت ہی عام ہیں، تو اگر آپ کروانا چاہیں تو ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہماری بیٹھک نہ ہوئی تو ہوا یوں کہ ان کی ایک بیٹی ہے جو کہ جوان سالہ ہے، انہوں نے بلا اجازت بلا کسی کے مشورے کے سورہ بقرہ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اس کے اوپر میں نے کبھی بات کرنی تھی، لیکن اب چونکہ اس میں آ گئی ہے، انہوں نے بغیر اجازت کے سورہ بقرہ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ روزانہ ایک مرتبہ پڑھتی ہیں اور پانی پر دم کرتی ہیں اور گھر والوں کو پلا دیتی ہیں۔ وہ پڑھتی رہیں، تقریباً 1.5 ماہ انہوں نے سورہ بقرہ کا وظیفہ کیا۔ اب 1.5 ماہ کے بعد ان کے جو ابو ہیں وہ بیمار ہوئے، ان کے کان میں خارش ہوئی، انہوں نے کان کی جا کر صفائی کرائی تو ان کے کان کا پردہ جو پردہ ہے وہ پھٹ گیا۔ اب ان کو چکر آنا شروع ہو گئے اور وہ بستر مرگ پر جا پہنچے۔ اب اس حالت میں یہ تھا کہ وہ اب کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، اور گھر والے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو ہسپتال میں لے کے جائیں، لیکن وہ بس ضد تھا کہ میں جب تک دم نہیں کراؤں گا میں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، اور میرے پاس اور مریض تھے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد میں گیا اور میں نے اس کو دم کیا۔ میں نے دیکھا، میں نے ان کو کہا کہ آپ کا یہ بندہ بچ سکتا ہے اگر آپ اس کا علاج کر لیں، آپ کسی سید سے، کسی ولی اللہ سے، کسی کامل سے اس کا علاج کروائیں، ڈاکٹری علاج بھی کروائیں تو یہ بچ سکتا ہے، لیکن آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں یا نہیں بچانا چاہتے۔ میں نے دم کیا، میں نے کہا اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، لیکن اس سے آرام نہیں ہوا، کہہ بھی شروع ہو گئی، وہ رک گئی لیکن چکر اس کے نہیں رک رہے تھے، آنکھیں اس کی بند تھیں۔ اب اگلے دن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں دم کریں، تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا، تو میں نے ان کو کال پہ دم کیا، موبائل فون پہ، اور پہلے دم میں دعائے حیدری پڑھی، تیسرے دم میں دعائے حزب البحر پڑھی، دوسرے میں اور تیسرے میں نے دعائے سیفی پڑھی، دم کر دیا۔ اور اس کے بعد شام ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک خیال اور خواب دیکھا ہے کہ عرش سے ایک چارپائی بہت خوبصورت ایک پلنگ اترا ہے اور میری قبر بنائی گئی ہے جہاں ان کے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، اور اس قبر میں رکھ دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حاجی صاحب بہت اچھے بہت نیک بندے ہیں، ان کو آپ نے پلنگ پہ بٹھانا ہے اور ان کو قبر میں آپ نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ رکھنا ہے۔ اب انہوں نے یہ جب سنایا تو اب دیکھ لیں کہ یہاں تک جب بات پہنچ جائے تو اس انسان کا بچنا
کبھی بھی آپ کو لگے گا کہ یہ آسان نہیں ہے۔ میں ان کے گھر میں گیا اور میں نے پڑھائی کی، وہاں کی باتوں سے میری ملاقات ہوئی، وہاں کی چیزوں سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ آگے ہیں تو لہٰذا ہم اس کو بچنے کی امید دیتے ہیں، آپ کوشش کر لیں، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ میں نے ان کو کہا، اس کی زوجہ کو، کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے اس کو اپنے گھر سے نکال لیں، اور انہوں نے میری بات کو مانا اور وہ اسی وقت ہی اسے یہاں سے نکال کر اپنے مائکے لے گئیں، وہاں جا کے اس کا علاج شروع کر دیا۔ اس کی بچی سے میری ملاقات ہوئی، اس نے مجھے بتایا، میں نے کہا آپ نے بہت غلط کی ہے، آپ نے بغیر اجازت کے 1.5 ماہ صورت بقرہ پڑھ دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ پر نسل در نسل یہ سلسلہ چل رہا ہے، آپ کیسے اس کو ختم کر سکتی ہیں؟ بہرحال میں نے پھر اس سے کہا آپ اپنے گھر میں جائیں، 2 نفل پڑھیں، یہ جو آپ نے صورت پکڑی ہے، جو پڑھی ہے آپ اس کو ہدیہ کریں حضور غوث اعظم کی سرکار کی بارگاہ میں یا مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد آپ ان چیزوں سے معافی مانگیں، توبہ کریں کہ میں دوبارہ یہ عمل نہیں کروں گی۔ اگر آپ کی وجہ سے، میری پڑھائی کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو میں اس سے آپ سب سے اس کی معذرت طلب کرتی ہوں۔ اور میں نے کہا کہ آپ 3 دن لگاتار 1000 مرتبہ درود تنجینہ پڑھیں۔ ایک دن انہوں نے پڑھا تو انہیں آرام آ گیا، کہہ رک گئی اور اس کے چکر کم ہو گئے۔ دوسرے دن میں نے کہا پھر پڑھو، دیگر بھی میں نے کام کیے، گھر کی صفائی کرائی، اس کو غسل دلایا، اور دوسرے دن درود تنجینہ 1000 مرتبہ پڑھا تو اس کو کافی فاقہ ہو گیا۔ تیسرے دن اس نے مجھے کال کی کہ قاری صاحب میں آ جاؤں، میں نے کہا نہیں، آج ابھی نہیں آ پائیں گے، آپ آج رہیں، اگلے دن پڑھائی ہوگی اور اس کے اگلے دن آپ آنا۔ تو 3 دن 1000 مرتبہ ان کے گھر میں نے درود تنجینہ پڑھایا، اور میں نہیں گیا، میں نے کہا خود پڑھیں، پورا پڑھیں اور دعا کر دیں۔ اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، اس کو ڈاکٹری علاج ہوا، اس کی کیئر ہوئی، اور اس کو دوائیوں نے اثر کرنا شروع کر دیا اور وہ واپس آ گئے۔ اب اس کے بعد پھر میں نے جا کے اس کے ساتھ ملاقات بھی کی، اور یہ جو پچھلا جمعہ گزرا ہے، آج اتوار ہے، تو جمعے والے دن وہ پھر مسجد میں یہاں جمعہ پڑھ کے، ویسے مجھے ملے بغیر چلے گئے، لیکن میں نے دیکھا کہ انہوں نے، ان کے بیٹوں نے ان کو پکڑا ہوا تھا اور وہ جمعہ پڑھ کے جا رہے تھے۔ تو یہ کمال ہے۔ اور میں نے ان سے، جب ان کی یہ حالت، یہ خواب میں نے سنا تھا، تو میں نے ان سے کہا آپ اگر کوئی آپ کا پیر ہے، کوئی آپ کسی ولی کو جانتے ہیں، کسی سید کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو آپ وہاں سے اپنا علاج کرائیں، آپ کا جو ہے مرض آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ تو اس بندے نے کہا قاری صاحب میں کسی کو نہیں جانتا، میں تو آپ کو ہی جانتا ہوں، تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کچھ کر لیں، وگرنہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں نے پھر اللہ کی رضا کے لیے کیا، میں نے کوئی پیسے ان سے طلب نہیں کیے، ڈیمانڈ نہیں کی، خود سے انہوں نے مجھے 200 400 500 1000 خدمت کر دی۔ الگ الگ دم میں تو یہ ایک الگ بات ہے، وگرنہ میں نے ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی ہدیہ نہیں لیا، اور ہم نے ان کا علاج الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ہم نے کوشش کی، اور اس درود پاک کی برکت سے اور ہماری کوشش سے اللہ نے اس کو اس قبر کے کنارے سے واپس دوبارہ زندگی میں، دنیا میں بھیج دیا، اور اسے موقع دیا کہ وہ اپنی اولاد کے فرائض پورے کرے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ناچیز سے اتنا بڑا کام لے لیا۔ ایک اور واقعہ ہے، 2 دن پہلے آج سے ایک خاتون میرے پاس آئی، اس کے بچے یتیم ہے، شوہر اس کا فوت ہوا ہے، اس کا سسر ان کے ساتھ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا جو پیچھے ایک مکان پڑا ہے، دوسرا بھائی ان کی جائیداد ضبط کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی جگہ ایک بیچتا ہوں، ان بچوں کو ایک پلاٹ لے کر دے دیتا ہوں۔ انہوں نے جگہ بیچ دی، اب پلاٹ آگے سے لے لیا، 1 لاکھ روپیہ بیانہ دے دیا، اور اس کے بعد بابا جی جب انتقال کا وقت عین آیا اپنے پوتوں کے نام جگہ کروانے کا، پیسے پیمنٹ کرنے کا، تو وہ لڑ کے اپنے پوتوں سے، اپنی بہو سے دوسرے بچے کے پاس چلا گیا جو کہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ کام ہو، اور وہ میرے پاس آ گئی۔ میں نے ان کو کہا آپ ایسے کریں، آپ گھر میں درود تنجینہ پڑھائیں۔ ایک تعویذ میں نے ان کو دیا، میں نے کہا یہ اپنے پاس رکھ لو، اور ابھی جاؤ اور گھر میں درود پڑھاؤ، کل پھر پڑھانا، پرسوں پھر پڑھانا، امید ہے وہ بندہ خود ہی آ جائے گا۔ تو آج تیسرا دن ہے، اور آج انہوں نے، ان کا بچہ مجھے ملا، ان کا جو بیٹا ہے، میں نے پوچھا کہ ہاں بچے تمہارا کیا بنا، آپ نے پڑھائی کی؟ کہتا ہاں قاری صاحب ہم نے پڑھائی کی ہے، اور میرا دادا آ گیا ہے، اور ابھی ہم نے آج یعنی 30 دن ابھی ہم نے پڑھائی کرنی ہے۔ تو یہ درود تنجینہ کے کمالات ہیں،
جو کہ میں نے آپ سے ذکر کیے وہ واقعات ہیں جو میرے ذاتی ہیں اور جن کے میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں۔ اب اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ جو میں نے خود اپنے نہیں کیے، میں نے خود پڑھائی نہیں کی، میں نے ان سے کہا کہ آپ خود پڑھائی کریں اور اس کے ساتھ اتنی برکت ہوئی ہے۔ اور بھی لوگوں سے میں نے کہا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو تعداد پوری نہیں کر پاتے، اس لیے ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ درود تنجینہ کی جو زکوٰۃ ہے وہ 1000 مرتبہ ہے، یعنی اگر آپ اس سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو ایک ہی نشست میں، ایک ہی وقت میں آپ 1000 مرتبہ پڑھیں تو اس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی بیٹا۔ جی جی، اس ٹائم کون سا میں نے بتایا تھا آپ کو؟ جی ہاں جی، 10,000 مرتبہ 40 دن پڑھنا ہے آپ نے۔ جی 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 بیٹا جی۔ آپ نے پڑھائی جاری رکھے، میں ابھی تھوڑا مصروف ہوں، تو آپ مجھے نا یا تو بعد میں کال کر لیں یا پھر آپ نا میرے اسی نمبر واٹس ایپ ہے، مجھے اپنی خوابیں جو ہے نا وائس میں بھیج دیں، تو میں انشاءاللہ نا دیکھ کے تو آپ کو پھر میں اس کا مکمل جو جواب دے دوں گا۔ بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ بیٹا۔ یہ ابھی جو مجھے کال آئی ہے نا، یہ اسی حاجی صاحب کی بھانجی ہے جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، اور ان کی امی جو ہے وہ اسی وجہ سے فوت ہوئی تھی، اور جب ان کے ماموں بچے ہیں اور وہ ٹھیک ہوئے ہیں تو پھر یہ میرے پاس آئی اپنے دیگر مسائل پوچھنے کے لیے، تو پھر میں نے ان کو وظیفہ بتایا، اس میں یا عزیز کا میں نے کہا 10,000 مرتبہ 41 دن پڑھے۔ ابھی وہ اس کے اوپر کو بات کرنا چاہ رہی ہیں، کچھ خواب ہے، تو میں نے کہا کہ آپ اس بات میں مجھ سے رابطہ کریں، تو ابھی میں سارا تھوڑا مصروف ہوں۔ تو یہ درود تنجینہ بڑی کمال کی چیز ہے، یہ آب حیات ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں، آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنے ورد میں رکھتے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑی چیز ہے۔ درود تنجینہ بہترین حصار ہے، اس کے اوپر میری ایک بہت پرانی ویڈیو بھی موجود ہے، اس کے فضائل، اس کے کمالات کے اوپر۔ یہ جو اس کے تقریباً مشاہدات اور میرے تجربات ہیں جو میں نے ذکر کیے، لیکن آپ اس کے اوپر کوشش کریں، اس کو پڑھیں، تو پھر مجھے آپ بتائیے گا اگر آپ کو فائدہ نہ ہو، اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ نہ ہو۔ اور سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا آپ کو فائدہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ اس میں فی الحیات و بعد الممات ہے۔ اس کے الفاظ، اس کے معنی کے اوپر تو میں نے بات کی نہیں ہے، اگر اس پہ بات کریں تو پھر تو کمالات ہے، اس پہ کمال ہے نا، تو وہ تو ایک الگ ایسے معنی ہیں، ایسے الفاظ ہیں، انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا باکمال ہے۔ آپ اس کو میرے کہنے پہ ایک مرتبہ ضرور 1000 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ پھر دیکھیے گا آپ کی حاجت جائز ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو تو اس کی آپ کے ساتھ ٹل جائے گی۔ ایک اور بھی میری مصیبت بہت بڑی مجھ پہ آئی تھی، اور ہم کسی کے گھر میں درود تنجینہ پڑھنے کے لیے گئے تھے اور اللہ نے اس کی برکت سے وہ بھی میری دور کر دی تھی۔ بہرحال یہ بڑی کمال کی چیز ہے، تو آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔